اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اہم مسئلہ جس کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانی ہے، آج کل ہماری مساجد میں اس میں بہت دفعہ لڑائی کی نوبت بھی آ جاتی ہے اور جھگڑے تک جا پہنچتی ہے بات کہ چھوٹے بچے مسجد میں لائے جائیں یا نہ لائے جائیں۔ بعض لوگ نماز کے بعد ناراض ہو جاتے ہیں کہ آپ بچے کو مسجد میں کیوں لائے، اور بچہ آپ کا چیخ پڑا، بچہ رونا شروع ہو گیا اور آپ کے بچے کی وجہ سے ہماری نماز خراب ہو گئی ہے۔ تو اس کے بارے میں آیا کہ شریعت ہمیں کیا کہتی ہے، آیا کہ بچوں کو مسجد میں لایا جائے یا نہ لایا جائے، بچوں کو مسجد میں لانا جائز ہے کہ نہیں ہے، تو اس کے بارے میں ہماری شریعت کیا کہتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں باقاعدہ بچوں کی صفیں بنائی جاتی تھی پیچھے، اور بچے ایک صف میں کھڑے ہوا کرتے تھے، اور اسی طرح آپ علیہ السلام کے زمانہ میں بچے مسجد میں آیا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت حسن اور اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نماز پڑھ رہے تھے تو آپ علیہ السلام سجدے میں گئے اور حضرت حسن و حسین دوڑتے ہوئے آئے اور آپ علیہ السلام کے کندھوں پر سوار ہو گئے، آپ علیہ السلام کی کمر پر بیٹھ گئے، تو آپ علیہ السلام نے سجدہ لمبا کر دیا۔ اور بعض روایت میں تو آتا ہے کہ بعض دفعہ حسن و حسین آپ علیہ السلام کے کندھوں پر آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے، اور ایسا ہوتا کہ ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی نے سجدہ لمبا کیا، صحابہ پریشان ہو گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح تو پرواز نہیں کر گئی۔ تو ایک صحابی نے سر اٹھا کر دیکھا تو حضرت حسن یا حسین میں سے ایک بچہ آپ علیہ السلام کے کندھے پر سوار ہے، جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے سجدہ ہی لمبا کر دیا۔ تو آپ علیہ السلام کے زمانہ میں بچے مسجد میں آیا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں اور کھڑے ہوئے خطبہ دے رہے ہیں، حضرت حسن و حسین دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں، اور اس طرح حدیث میں آتا ہے، الفاظ آتے ہیں کہ دوڑتے ہوئے، گرتے ہوئے، پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے خطبہ چھوڑا اور آپ علیہ السلام نے بچوں کو اٹھا لیا۔ اور اسی طرح اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میں نماز پڑھا رہا ہوتا ہوں اور مجھے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، تو جس کی وجہ سے میں آواز کو نماز کو مختصر کر دیتا ہوں، نماز کو ہلکا کر دیتا ہوں، اس بچے کے رونے کی آواز کی وجہ سے نماز کو بھی ہلکا کر دیتا ہوں، مختصر کر دیتا ہوں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اور صحابہ کے زمانہ میں بچے مسجد میں آیا کرتے تھے اور بچوں کو تربیت کے لیے مسجد میں لایا جاتا تھا، اور فرماتے ہیں کہ جو بات بچپن میں ذہن میں بیٹھ جاتی ہے وہ بچپن تک جاتی ہے، بچپن تک جاتی ہے۔ اگر ہم اس عمر میں بچوں کو مسجد میں نہیں لائیں گے، پھر جب بڑے ہو جائیں گے تو پھر ہم چاہیں گے بھی صحیح، ان کی پر محنت بھی کریں گے، پھر بھی وہ مسجد میں نہیں آئیں گے۔ اگر ابھی سے ہم نے ان کو نمازی بنا دیا اور اسی طرح ان کو مسجد میں آنے والا بنا دیا تو کل پھر ان کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ یہ خود بخود مسجد میں آنے والے بن جائیں گے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنبوا مساجدنا، ہماری مسجدوں کو بچوں اور اسی طرح بے وقوفوں سے پاک رکھو۔ اب یہ حدیث میں آ رہا ہے، اب لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ حدیث میں آ رہا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہماری مسجدوں کو، بچوں کو اسی طرح بے وقوفوں سے دور رکھو، یعنی مسجد میں بچے نہ آئیں اور بے وقوف نہ آئیں۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ تو فرمایا اس سے مراد، فقہاء لکھتے ہیں اس سے مراد وہ بچے ہیں جن کو پخانہ اور اسی طرح پیشاب کی تمیز ہی نہیں ہے، اور اسی طرح وہ مسجد کے خراب ہونے کا خطرہ ہے، اور اسی طرح مسجد کے گندے ہونے کا خطرہ ہے، مسجد کے ناپاک ہونے کا خطرہ ہے۔ ایسے بچوں کو مسجد میں نہ لایا جائے، اور اسی طرح ایسے بچے جن کو سمجھ بوجھ نہ ہو، اور اسی طرح ایسے بچے بالکل جو ناسمجھ بچے ہوں ان کو بھی مسجد میں نہ لایا جائے، اور اسی طرح بہت ہی شرارتی قسم کے بچے وہ بھی مسجد میں نہ لائے جائیں، اس کا خیال کیا جائے۔ بچوں کو لانا بھی چاہیے، لیکن ایسے بچے لائیں جو کچھ سمجھدار ہوں اور اسی طرح وہ مسجد کو ناپاک نہ کرتے ہوں، تو ایسے بچوں کو مسجد میں لایا جائے۔ آج اگر ہم بچوں کو مسجد میں لائیں گے تو کل یہ ہمارا مستقبل بنیں گے اور خود بخود آنے والے بن جائیں گے۔ اور اسی طرح جب مسجد میں آپ بچوں کو لا رہے ہوں تو بچوں کو سمجھاتے ہوئے لائیں
کہ بیٹا رکوع اس طرح کرنا ہے، سجدہ اس طرح کرنا ہے، اسی طرح اتحیات میں اس طرح بیٹھنا ہے، رکوع میں یہ پڑھنا ہے، اور یہ سمجھاتے ہوئے لائیں کہ بیٹا شرارت نہیں کرنی، اور کوشش کریں بچے کو اپنے ساتھ کھڑا کریں، اور اسی طرح آپ سائڈ پر کھڑے ہو کر بچے کو اپنے ساتھ کھڑا کریں، پچھلی صفوں میں کھڑا کریں گے بچے کو، پچھلی صف دوسرے بچوں کے ساتھ کھڑا کریں گے تو پھر شرارتیں کریں گے. تو لہذا ہمیں چاہیے کہ بچوں کو مسجد میں لائیں اور ان کی تربیت کریں تاکہ وہ رکوع اور سجدہ سیکھیں. والدین کو نماز پڑھتا ہوا دیکھیں گے تو انشاءاللہ وہ خود بخود نماز پڑھنے والے بن جائیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے.